نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمدللہ شوال کی عظیم رات، رحمتوں سے برکتوں سے بھری ہوئی رات، حج کے ایام چل رہے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت اور شرف بخشا. توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ توفیق ہم کسے کہتے ہیں؟ میں نے بھی ایک لفظ بولا تھا نا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اکثر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ابھی بات کرتے کرتے ذہن میں آ گیا، یہ بھی ہے کیا چیز توفیق؟ کس چیز کا نام ہے توفیق؟ اللہ توفیق دے گا تو ہم کریں گے، یہ بھی کہہ دیتے نا. تو ایک اسکیپ ہے، بھاگنے کا طریقہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. نماز کو نہیں پڑھتے، بس جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے. سبحان اللہ. کس پہ اللہ تعالیٰ نے پھینک دی یہ بات کہ اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا، ہم کیسے پڑھ سکتے؟ ہم نے ایک اسکیپ ہونے کا ایک طریقہ بھی بنا لیا ہے. پتہ ہے کسی کو نہیں توفیق ہے کیا چیز، مجھے پتہ نہیں. ایک ایسا عام فہم لفظ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں عزت سے گفتگو شروع کر دیتا. بعض کچھ زبان پہ آ گئی تو اس کی طرف چلتے ہیں، پھر باقی بات دیکھی جائے گی. ایک تو ہے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں کسی چیز کو. بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے we should be very 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 careful. تو یہ تو ایک دم ہم بول پڑتے ہیں توفیق عطا فرمائیے. توفیق جو ہے نا، بزرگان دین جو فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی فعل کے لیے اس حالات کو سازگار بنا دینا. سمجھ رہی بات نہیں ہے کہ سخت اردو تو نہیں بول گیا میں. to make easy from Allah subhanahu wa ta'ala to obtain this amal which is good for us. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہے. No restriction them. And second thing for that is also tawfiq. If Allah subhanahu wa ta'ala puts a nur, a waswasa, a khayal or thoughts in our heart to do some good thing, this is called tawfiq. سمجھ آئے گی بات؟ کسی چیز کے بارے میں حالات کا بن جانا یا دل کے اندر اللہ القا فرما دینا. القا الہام، ہر مومن پر اللہ تعالیٰ القا اور الہام فرماتے ہیں، اور جیسے جیسے پاک ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مومن کی شان بہت زبردست ہے. اللہ جیسے انسان قدم پڑتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کا کسی نہ کسی درجے پہ اللہ سے تعلق بن جاتا ہے.
تو الگ ہو گیا نا تمام دنیا سے. اس نے اللہ کو تسلیم کر لیا, اللہ کی طاقت کو مان لیا. اللہ کیا دیا؟ ربنا اللہ, بس سب کچھ مان لیا میں نے اللہ کو. وہی مارتا ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی قادر ہے, وہی رازق ہے, مارنے والا ہے, ہر چیز اسی کے اختیار میں دے دی. ان تمام صفات کا مالک کون ہے؟ اللہ. جب میں نے کہہ دی اللہ, بس ختم بات ہے. تو پھر جب اتنا بڑا تعلق اللہ کو ہوتا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایمان کی پوزیشن کے مطابق اس کو گائیڈ کرتا ہے, اس پہ الہام بھیجتا ہے. کبھی وہ وسوسوں کی شکل میں آتے ہیں, کبھی کسی خیالات کی شکل میں آتے ہیں, کبھی وہم سے گزر جاتا ہے, کبھی کہیں سے میسیج آ جاتا ہے اس کو, کبھی کسی محفل سے ریسیو کر لیتا ہے. آل دا ویز جس کو ہم الہام بھی کہہ سکتے ہیں, کشف بھی کر سکتے ہیں, وہی تو صرف نبی کو آتی ہے. لیکن کشف کرامات یہ سب چیز جو ہے اولیاء اللہ کو آتے ہیں, عام ایمان والوں کو آتے ہیں. جیسے جیسے انسان پاک اور صاف ہوتا جاتا ہے تو اس کا یہ کشف کرا جو کیفیتیں بڑھتی جاتی ہیں. اس لیے اللہ سب سے اعلیٰ درجے پر تو نبی ہیں, جن پہ وہی آتی ہے. اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں جن کے سینے کو اللہ نے نور سے منور کیا ہوتا ہے, تو ان پہ بھی یہ چیزیں وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میرے جیسے جو عام مومن ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کو الکا ڈال دیتے ہیں, خیال ڈال دیتے ہیں. تو جس وقت نیکی کا کوئی خیال ہمارے دل میں آ رہا ہو, چلو یا ذکر کرتے ہیں, تو ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ توفیق باللہ ہے, اس کو کہتے ہیں توفیق دے رہے اللہ تعالیٰ تجھے. تو کھڑا ہو جا, دل میں خیال آ گیا سوتے سوتے, یار تہجد پڑھ لو, بس یہ خیال جو آ گیا نا آپ کا, یہ توفیق آ گئی ہے. اب آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ نے وہ چیز ڈال دی ہے, داڑھی نہیں ہے یار چلو داڑھی رکھ لیتا ہوں یار, بات سنیے, یہ توفیق آ گئی ہے. اس کو پینڈنگ آپ جب کریں گے تو سمجھیں یہ شیطان کے ساتھ مل گئے ہیں. اللہ نے آپ کو دے دی تھی توفیق, آپ اس کو نہیں کیا. حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات میری آپ؟ حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں؟ آپ صحت مند ہیں الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک ہے, اور جاب کر سکتے ہیں تو صبح نمازی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ صحت جو آپ نے دی ہے, اللہ نے یہ توفیق آپ کو جاب کے لیے نہیں دی, کیونکہ وہ کہتا ہے رزق تو میں دیتا ہوں. سبحان اللہ, رزق تو میں دیتا ہوں, جو چیز میں دیتا ہوں اس کو تجھے دینے کی ضرورت کیا, میں تجھے گھر بیٹھ کے بھی دے دوں گا, رشتے پہ تب بھی پہنچا دوں گا, ہر حرم تجھے دے دوں گا, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. لیکن ایک چیز جو ہے تو نے کرنی ہے, صحت جو میں نے دی ہے حقیقت میں تیری آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. سمجھ آ رہی؟ جس کو ہم کیا کہیں گے, کھڑے ہوئے دیکھا صحت اچھی سب کچھ, اللہ نے آج میں توفیق دے دی بھائی نماز پڑھوں میں. جس نے اس کو یوز کر لیا تو اللہ کہے گا سبحان اللہ, اس نے میری دی ہوئی توفیق سے بہت بڑا کام کیا ہے. اب یہیں سے ایک پوائنٹ میرا نکلتا ہے اور میں بیان کو گھماتا ہوں تھوڑا سا, آپ سمجھ گئے نا یہ بات ساری. مجھے ٹائم بھی تھوڑا ہے, اس لیے میں بات آج ذہن میں بڑی خوبصورت بات ہے, کوشش کریں میں سمجھ سکوں, میں عمل کر سکوں. تو آپ بھی ماشاءاللہ آپ تو عمل کرتے ہی ہیں زیادہ. جو خیال آتا ہے دل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. میں سمجھتی توفیق اللہ ہے. تھاٹ جو اچھا خیالات ہیں نا اس پہ خود بھی عمل کریں, دوستوں کو بھی بتائیں. تو یہیں سے وہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ بڑا اچھا کہ جب انسان توفیق دیا, اس نے کام کیا, تو یہاں انسان کو کچھ درجے مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. یاد رکھو جتنا بھی ہماری زندگی کا محور گھومتا ہے نا, دو صفات پہ گھومتا ہے. مین دو تھنگز ہیں جو پوری زندگی ہماری جس پر گھومتی ہے. میری تقریریں مختلف ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کریں, کیونکہ سیدھی سادھی باتیں میں نہیں کرتا ہوں, کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو آپ کو بہت کم سننے میں آتی ہوں گی. سنیں غور سے. اچھا, تو ہماری زندگی جس چیز پہ محور پہ گھومتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ پوری زندگی کا محاصل رزلٹ جو ہے ان دو چیزوں پر ہی ہے. پوری زندگی کا مسئلہ, سارا زندگی کا محور سمجھنے سینٹر پوائنٹ جو ہے ان دو چیزوں پر ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی کے اندر جس پر ہمارا گھومتا ہے ہر چیز, وہ کیا ہیں؟ دو امپورٹنٹ چیزیں, صبر اور شکر. ساری زندگی کا تعلق جو ہے ہماری ان دو چیزوں سے ہے. ہماری جنت, دوزخ, اللہ سے محبت, عرفان, معرفت,
بھرنا چھوڑنا سارا جو کچھ ملتا ہے ان دو چیزوں سے ملتا ہے. یاد رکھیں جس کی دو چیزیں مضبوط ہوں گی الحمدللہ وہ پار تک ہوتا چلا جاتا ہے انسان اس میں. اس میں سینٹر پوائنٹ ہے صبر اور شکر. جتنی اس میں کمی ہوگی اتنی ہم پیچھے ہوں گے, اتنی ناکام ہوں گے. زندگی کی بات نہیں کر, حقیقت دنیا اور دونوں میں انسان ناکام ہوتا ہے, آخرت کے بھی ناکام ہے. کون سی دو چیزیں؟ صبر اور یہ جتنی بھی آپ دیکھیں ہمارے اندر زندگی اتار چڑھاؤ, بیماریاں, پریشانیاں, اچھا حال, امیر غریب, یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ان دو چیزوں پہ چلتے ہیں, صبر اور شکر کے مقام پہ ہوتے ہیں آدمی. بات سمجھے آپ؟ یا آپ صبر میں ہوتے ہیں یا شکر میں ہوتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے زندگی کا. ہم کو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, بیمار ہو گیا, چلا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ نہیں ہو رہا, وہ ہو رہا ہے. تو سارے چیزیں اللہ, یہ سب آزمائش چلتی ہیں, ہماری آخرت کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ہماری کامیابی کے ساتھ تعلق ہے. جو ان چیزوں کو دو نبھا گیا, صبر کو اور شکر کو, یہ دو صفتیں اس نے اپنے اندر اتار لی. ٹرو کوالٹیز you gain it in life, you get everything. It's important. دونوں چیزیں اللہ پاک نے ہائی درجے کے اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام رکھے, بہت بڑے اونچے انعام رکھے. سجدۃ الشاکرین اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شکر بندہ کرتا ہے اس کو صرف اجر نہیں دیتا, بہترین نظر دیتا ہوں. یہ اللہ آخرت ہے, آخرت میں آئے گا بہترین نظر دوں گا. بہترین نظر کس کو ہوگا؟ جو شکر کرتے تھے بندے میرا. زندگی گمتی اس کی گرد ہماری, جو بندہ شکر کرتا تھا اس کو بہترین نظر دوں گا. جس تو آخرت کے لیے بتایا, ہاں بہت سی حدیثیں آیات ہیں الحمدللہ, لیکن ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ کو ایک ہی چیز سمجھاؤں گا. قرآن کی ایک ہی سینٹینس ہمارے لیے کافی انعام کے لیے, حدیث ایک ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. کتنی بہترین ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. اور دنیا کے حساب سے کیا دیتا ہے؟ شکر تم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میری نعمت پہ شکر کر جاتا ہے, اس حالت پہ جو حالت میں نے تجھے دی ہے شکر کر جاتا ہے, تو اس نعمت کا عجیب نقطہ ہے, آپ سوچیں اس پر, کہ اس نعمت کا میں کیا کرتا ہوں؟ بڑھاتا ہوں. شکر تم لازیدنکم. اب یہاں ایک دیکھیں بڑی زبردستی سے, اب یہاں حدیث پیش کرتا ہوں نبی پاک کی, آپ جو میرے ذہن میں آتا جائے گا میں اس کے تانے بانے آپ کے ساتھ جوڑتا جاتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ نہیں, ہمیں ایک بہت بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تم سے نعمتوں کے زوال پر. آج میری دولت ہے, میرے پاس دولت ہے, گاڑی ہے, کل میرے پاس نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ زوال ہے. ہر عروجوں کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن, یہ شعر ہے نا, ہر عروجوں کے نصیبوں کے, جتنے آپ اڑ جائیں گے لیکن ایک دن اس نے نیچے بھی آنا ہے, اٹھتے نہیں رہے گا اوپر, کبھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے چلا جاتا ہے, کبھی امیر ہوتا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھیں ملین آج ان کے پاس مکان نہیں ہے بیچارے, کرائے کا مکان بھی نہیں ملتا ان کو, جن کی ویرس ہاؤس میں جا کے میں خود جا کے شاپنگ کرتا تھا, لیتا تھا, اور کیا شان تھی ان کی, میں آپ کیا بتاؤں, نام تو نہیں کسی کا, کیا شان تھی ان کی, کیا ٹیکر تھا ان کا بازار کے اندر. لیکن آج ان کے پاس اپنے کرائے کا مکان بھی نہیں ہے. یہ تو حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس میں غلطی بڑی ہو جاتی ہے ہماری, کہ جس پوزیشن پہ ہم ہوتے ہیں اس کو مستحکم سمجھتے ہیں, اسٹرانگ سمجھتے ہیں, اور جم جاتے ہیں, اینڈ فورگیٹ ایوری تھنگ. نو, جب یہ نہیں تھے اس وقت آپ کیا تھے؟ ایک وہ وقت بھی تو ہوگا جب آ گئی, تو اب آپ کیا ہیں؟ تو جو آئی تھی وہ وقت بھی آ سکتا ہے, جو چلے گی وہ وقت بھی آ سکتا ہے. وہ ایک ہے ہی نہیں, نہ سکتی کانسٹنٹ چیز ہی نہیں, کیونکہ یہ دنیا ہے, دنیا ہے, جنت میں نہیں ہے. وہ جگہ جنت میں ملتی ہے ہمیں ہر چیز. یہ دنیا ہے, دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے. منہ ٹیڑھ ہو جائے, ہاتھ ٹیڑھ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ڈونٹ اینی گارنٹی فار دیٹ. بے شک آپ بہت عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, یہ حالات چلتے ہی ہیں ایک کے ساتھ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نبی بھیجا اسی حالت میں بھیجا کہ بہت ہی زیادہ غربت, بہت ہی زیادہ کمسری, بہت ہی زیادہ امتحانات ہر نبی کے ساتھ ہو. آروں سے کاٹ دی گئی جسم ان کے درختوں کے ساتھ. کون تھے وہ؟ اللہ کی محبوب ترین مخلوق میں سے تھے, جن کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, جن کی اللہ قسمیں کھاتا ہے, جن پہ قرآن پہ واقع جن کے نکالتا ہے. تو ایک اللہ کے سلیکٹڈ لوگ تھے نبی انبیاء, ان کے ساتھ یہ حالات ایسے ہوتے تھے. تو میں آپ کے یہاں جب نماز پڑھ کے ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا؟
ذکر کر کے ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا؟ نو، ریڈی فار ایوری تھنگ. بچائے گی تو آپ کی دو صفت بتائیں گی، شکر ہونا چاہیے ذکر، یا آپ کے ساتھ صبر ہونا چاہیے. جس کے پاس یہ دو صفت نہیں ہے وہ کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، وہ کسی حالت میں سٹینڈ ٹک نہیں سکتا. لیکن وہ لوگ جن کے حالات کچھ ہو گئے، اگر ان میں سے دو چیزیں، دے آر کانسٹنٹ رننگ ان دا واٹر. نو وری، وہ ایسی کشتی ہوتے ہیں کہ کتنے بڑے بھی جھول آ جائیں پر دے آر رننگ لائک اسموتھ. جس میں وری ان کا رونا دھونا ہوتا ہی نہیں ہے، بیکاز دے آر آلریڈی ریڈی فار دیٹ. عبد القادر جی نے رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے، نہیں پاس آیا کر کہ حضرت آپ کا جو بہت امیر آدمی تھے، کہ آپ کا جو جہاز آ رہا تھا اس میں سامان تھا، حضرت تو ڈوب گیا. تو خاموش ہے، کہتے الحمدللہ، پھر اپنے کام پہ لگ گیا. پھر وہ وقت ہے تھوڑی دیر، کہتے وہ سوری میں غلط تھا، وہ میں غلط میسیج دے دیے، وہ تو جہاز آپ کا آ گیا، صحیح سلامت آ گیا. آپ نے پھر جھکے، تھوڑا سر جھکایا، کہتے الحمدللہ. تو وہ سیکھنے والے لوگ تھے. اب جو ہم آئے سیکھنے کے لیے ہیں، میری شکل دیکھنے کے لیے نہیں آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ بنا لیں دل کی تحریر پر، کیونکہ الہامی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. جس نے سے فائدہ اٹھایا آخرت بن جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی. دیکھ بس یہ بتا رہا ہوں. تو کیا ہوا، اس نے حضرت ہم مجھے سکھائیں یہ بات، تو یہ تو بڑی زبردست بات تھی. آپ میں جانتا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت بڑی عجیب صحبت ہوتی ہے، وہاں تو عجیب باتیں نکلتی ہیں وہاں تو بہت. میں تو اپنے حضرت کی صحبت میں کبھی گیا ہی نہیں بغیر پین پینسل کے، کبھی نہیں گیا. پھٹی کاپی میں نے خریدی تھی، 2 روپے کی ملتی تھی اس زمانے میں بیچاری، وہی خریدی تھی میں نے، اور ایک پین جیب میں رکھتا تھا. میں جہاں گیا اس کاپی کو نکالا، لکھنا شروع کرتا. آج بھی وہ کاپی میرے پاس محسوس ہے، بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے میرے لیے وہ چیز. آج بھی ملفوظات جیسے کھولتا ہوں صبح عشاء کے بعد، وہی سین نظر شروع ہوتا ہے، سب بیٹھے ہیں، اور وہ بات جب دہراتا ہوں پورا سین آتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، حضرت نے گفتگو کی، بات اس سے کر رہے تھے، پوائنٹ ادھر نکلا تھا. وہ جب دیکھتا ہوں یہ تو آج کام آ رہے ہیں میرے، ماشاء اللہ. ہمیں کتابیں تو انسان کی اصلاح کے لیے باتیں کرتے ہیں ہمیشہ، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا فضل بیٹھ کے اپنے شپے ماریں. ٹائم فار دیٹ، دے آر ناٹ پیڈ فار دیٹ. تقریر کرو جی، اتنی تقریر ہونی چاہیے، اتنی بات ختم ہونی چاہیے، نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہ کہتے ہیں مخلوق خدا آ رہی ہے، پہنچاؤ ان کو جو پہنچا سکتے ہیں. آگے بھی تو ہونا، بندر تو نہ آگے، وہ آگے بھی تو ریسیو کرنے والے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. وہ تعلیم مار کے چلے گئے، ایسی چیز ہے، بڑی بات. چلے تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ جناب، ہاں ان سے پوچھا تھا ہم سکھائیں یہ کیا مطلب کیا ہے، کیا چیز جواب ہے. کہتا ہاں، کہتا آپ خاموش ہے. پھر آپ نے الحمدللہ کا، پھر پہلے بھی ڈفرینٹ پوزیشن. کہتے وہ جو الحمدللہ میں نے کہا اس پر جو خاموش ہوا، تو میں اپنے دل کی کیفیت دیکھی کہ اس کے بعد میرے دل پہ کوئی رنج ہوا، تو میرے دل پہ بالکل رنج ہوا کہ میں بالکل سو کیا تھا، صبر پر تھا. مقامی صبر کو میں ٹچ کیا، کہ ضرورت کیا ہو گیا تو ہو گیا، مجھے کچھ ایسا نہیں ہوا. جب تم نے آ کے بتائی مجھے کچھ نہیں ہوا، کیوں میں مقام شکر پر تھا. نعمتیں آ گئی الحمدللہ، بھی تھوڑی آگے چیز. جو پوزیشن انسان کی ہوتی ہے کانسٹنٹ کبھی ہوتی نہیں ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے آل دا ٹائم. کیونکہ ہمارے پاس اس کی کمی ہے، بس ہم لادین ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، حرام کھانے لگتے ہیں، بھگ جاتے ہیں، ہر چیز پہ اتر جاتے ہیں. ایک منٹ میں ہمارے ایمان بکتے ہیں. یہ ایمان بکنا ہوتا ہے، دین بیچ دیتے ہیں، علم بیچ دیتے ہیں، سب کچھ ہمارا بکتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ صبر ہے نہ شکر ہے. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں ایک بڑی خوش مجھے ذہن بات آئی کہ دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے. اللہ کے نبی تو کہتے ہیں یا اللہ پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ نعمتوں کا زوال ہو. سبحان اللہ، اتنی زبردست چیز ہے کہ ایک چیز آ جائے اس پہ زوال نہ ہو. کتنا مزہ ہے آدمی، مجھے صحت دے دی، اس پہ زوال نہ ہو. یہ تو ہے کہ اللہ اس پہ زوال نہ دینا چاہیے، مجھے نعمت دے رہا ہے، لیکن زوال تو آتا ہے. تو یہ جو شکر ہے یہ گارنٹی دیتا ہے کہ تیری نعمت پہ زوال آئے گا ہی نہیں. یہ نقطہ جو میرے ذہن میں بتاتا ہوں. کیوں؟ شکر تم لازیدنکم، وہاں تو زوال کی بات تو ختم ہو گئی، وہاں تو اس کو اور بڑھاؤں گا. کس پر ملا انعام آپ کو؟ شکر کرنے پر ملا ہے. بات سمجھ آ گئی میری؟ نہیں ہے شکر کیا ہم نے جس
غوث پاک نے شکر کیا تو کیا ملا ان کو؟ ان کے درجے کو بلند کر دیا. ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم کچھ اور کام کرتے ہیں، شکر کی بجائے اور چیزیں چلتی ہیں ہمارے پہ. جب انسان بندہ کسی نعمت پہ شکر کرتا ہے، صحت ملی، اللہ کے نبی کیسے شکر فرماتے تھے؟ سب سے پہلے اس کو صحت کمزور کے پھر دعائیں مانگتے تھے. کبھی بستر سے نہیں اٹھتے دعا مانگے بغیر. پتہ ہی آپ، ہم تو ایسے اٹھ جاتے ہیں فوراً چھلانگ مار کے باہر نکل آئے. واقعی معمول ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر چیز محفوظ ہے، الحمد للہ شکر ہے. نعمت پہ شکر کیا، اب کیا ہے اس نعمت پہ شکر کر کے وہ کام کیا جائے گا. اب توفیق آ جاتی ہے، توفیق آ گئی نا کہ تو نے مجھے توفیق دے دی ہے. تو توفیق تجھے کس لیے دی ہے کہ سب سے پہلے تو میرے آگے جھک، میرا بن. اس وقت جو تجھ پہ حکم ہو رہا ہے اس کو بجا لا. روزے کو کہوں روزہ رکھ لے، حج کو کہوں حج کر ڈال، نماز کو کہوں نماز کر ڈال. لیکن سب کو بائی پاس کر کے جیسے دیے جائے میرے کام پہ جانا ہے، میں تو جاؤں نماز چھوڑو، میں تو تیاری کروں، اپنی چائے پیوں. ہم اس طرف سے لے جاتے ہیں جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کا وعدہ اللہ نے پہلے آلریڈی کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. جوید میں سب توفیق اور شکر مل گیا نا سارا کچھ آپ کو. اب آگے تو شکر کرنے پہ اللہ کی طرح دنیا کی گارنٹی ملتی ہے اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. ہر وقت ہمارا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر وقت کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، کوئی جا رہی ہوتی ہے، کچھ مل رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں مل رہی ہوتی ہے، کسی میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کسی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کس چیز سے ڈیل کرنا ہے؟ مقام شکر پہ ڈیل کرنا ہے. اگر ہو ہی نہیں کریں گے کیسے آپ؟ اب وہ ہی نہیں ہمارے میں، ہے ہی نہیں ہمارے. شکر خود ہم بندے نہ بنے ہوتے، سو اللہ کی ولی نہ بنے ہوتے. جس کے اندر یہ ایمان کے بعد شکر اور صبر آ جائے وہ تو اولیاء اللہ ہوتا ہے اللہ کا. اور ہر مومن ہونا چاہیے. اس سجدے اوپر سے نہیں ہوتا ہے، عبادات سے ہوتا ہے. عبادات سجدے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، یہ چیز حاصل ہو جائیں، نماز سے مجھے مقام مل جائے. ہم نے اس کو مقصد بنا لیا. مقصد تو یہ کہ یہ چیزیں اللہ چاہتے ہیں آپ سے کہ جب تو میرے آئے تو شکر گزار بندہ بن کر آ میرے پاس. ہم صبور ہوں و شکور ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. صحیح کہہ رہا؟ یہ بات سمجھ آئی؟ دوسری چیزیں ہیں صبر ہے. صبر کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ صبر کا آیتیں آپ جانتے ہیں، یہ آیت سنا دوں گا آپ. صبر کتنی مانے؟ اب صبر بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 24 آور صبر ہمارے ساتھ. صبر کی سب سے بہترین ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، علماء کرام بیٹھے. میں وہ بتاؤں گا جو میرے اسٹینڈ کی چیز ہے. آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، اپنے مقام پہ سوچیں. میں اب چھوٹا آدمی اپنے مقام پہ سوچ رہا ہوں. میں تو ذہن میں جاتی ہے کہ صبر جو ہے وہ سب سے بڑی صبر یہ نہیں کہ چیز نقصان ہو گئی، کوئی مر گیا، کوئی زندہ ہو گیا، یہ اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. اس ٹائم یہ تو بہت پینٹ ہے، چھوٹی سی چیز اس پہ صبر کرنا. یار کیوں رو رہا ہے؟ صبر کر. یا مر گیا اس پہ صبر کر. یہ کیونکہ اللہ آلریڈی کہہ چکا ہے جو دیے جو میں تجھے دیے وہ لوں گا بھی واپس تجھ سے. میں کہا ہے نا اس نے. اس میں دونوں کیا ہو چلی گئی چیز، چلی گئی. جو بشریت کے تقاضے میں آپ سے ہو رہا ہے اس پہ آپ نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، آنکھوں ٹپکا لیں، ختم. بس اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے پہلی وعدہ لے لیا تھا کہ یہ بچہ آ رہا ہے، ایک دن میں تجھے دے رہوں گا، میرے پاس آئے گا واپس. پھر تجھے پھر انہیں دونوں کیا بات ہے؟ ریڈی تھے اس پہ لیے. ہم ریڈی رہتے ہی نہیں، ہمارے پاس مقام ہے، صبر ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے؟ ہم تو بے صبر ہو جاتے ہیں. سنی کاپی کر دیتے ہیں، ہائے ہوئی پتہ نہیں مر گیا، یا اللہ تو نے ظلم کر دیا، پتہ نہیں کیا بکواس، کفر تک پہنچ جاتے ہیں. ہائے میری گاڑی تھی، میں نے نئی گاڑی لی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا. میں تو اس لیے ہمارا مقام کا یہاں زندگی گزر نہیں سکتی. مقام صبر کے بعد، شکر کے بعد مقام صبر بہت اونچی چیز ہے انسان کو حاصل. یہ عام چیز ہے ہر مومن کے لیے. ایمان کے بھائی یہ ہونا چاہیے. یہ نیا نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کسی معاملے میں بھی. جنتوں کے لیے اللہ نے گھیرا ہوا نہیں، صفات کی گرد گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ صوفی ازواج ہوتے ہیں اللہ والے، وہ ان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں صبر کے اندر، شکر کے اندر. اسی سے اللہ سے ڈیل کرتے ہیں وہ معاملات. یہی ڈیلنگ ان کی ہوتی ہے. میں تو ایک اللہ والے کے ساتھ رہا ہوں نا، ساری زندگی گزاری ہے. کیا شکر اور صبر کا مقام تھا. 3 دن بھوکے رہنا، کھانا کچھ نہیں. جو باہر آدمی آ گیا اس کی فکر کرنا کہ میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں.
کہتے ہیں میں نے تو ملائی کھانی ہے، کہیں نہ کہیں سے بیچ کے الہام لا کے اس کو ملائی پیش کر دیتے، وہ کھا رہا ہے. یہ میں نے خود دیکھی چیز. وہاں تو فاقے گھر میں کھانا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے تو مقام کسی کہا بھی نہیں، کہتے بھی نہیں بھی کھائے نہیں، کچھ نہیں کیا، دکھ نہیں، بیٹھے اسی معمولات پہ چلتے ہیں. کیوں؟ کیا صبر شکر کے مقام پہ تھے، مومن تھے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. مجھے توفیق کا نہیں پتا تھا توفیق کیا ہوتی تھی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عقل ہی نہیں ہے مارنے کے پاس. ایک چند چیزیں ہمیں رٹی ہوئی ہیں، اسی کیا ہے وہ جو بیل ہوتے ہیں نا کولو کا، اس کی طرح گھومے جا رہے ہیں اسی کی طرف، پھر وہیں کے وہیں آتے ہیں، چکر دیکھتے پھر ہم وہیں کے وہیں ہیں. ان چیزوں کو حاصل کریں، ویسٹ نہ کریں لائف کو. دیٹس دا آبجیکٹو. جہاں سے بھی ملتے ہیں، کسی کوہ طور سے ملے چنگاری حاصل کر لو. آپ کے لیے آواز آ جائے گی وہاں سے آنا رب. سمجھا رہی بات آپ؟ ڈونٹ فیسٹ. آپ کیا جناب؟ تو یہ صبر کی بات تھی. تو دنیا کی نام نے کیا؟ ان اللہ مع الصابرین. دنیا پار کر دی اللہ تعالیٰ نے. آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ گھبراتے کیوں؟ کشتی کہا میں چلانے والا ہوں کشتی، ہو چلا میں تو سو رہا ہوں. وہ تو اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی دنیا کی زندگی کشتی سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری کشتی کے ساتھ تو میں ہوں. ان اللہ مع الصابرین. صبر تو کر، نکال دوں گا ہر جگہ سے تجھے میں. سبحان اللہ. صبر ہے گا ہمارے میں، ہے گا جی بٹو جی. تو تبھی تو بھاگتے پھرتے ہوں، بھائی مر گئے یہ کر گئے. اچھا صبر ہے کیا؟ بیسٹ ڈیفینیشن جو میرے ذہن میں ہے یہ صبر. یہ میں بتائیں یہ صبر نہیں ہے کسی چیز چلی آگے. صبر کیا ہے کہ وہ انسان میں اصل صبر ہے کہ حق پر کھڑا ہو جائے، حق پہ چلنے سے جو مصیبت اور مصائب آئیں ان کو برداشت کر جائے. جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مال جائے، دولت جائے، کچھ جائے، حق پہ جم گیا. اب جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں جمع ہے، اس کو صبر کہتے ہیں. ہائیسٹ پوزیشن کربلا میں آپ نظر آئے گی. امام حسین ڈٹ گئے. کس پہ ڈٹے تھے؟ سلطنت کے لیے، حق پر تھے. سب نے کہا یہ کہتے ہیں حق پہ ہوں، حق کے لیے میں ڈٹ چکا ہوں. ایک گیا، دو گیا، تین گیا، سب چھوٹے گئے، بڑے گئے، خود بھی گئے. تو پھر کہتا اللہ تو راضی ہے میں حق پہ. جب حق پہ آدمی کھڑا ہو، سب سے بڑا صبر وہی ہوتا ہے. یہ کوئی صبر نہیں ہے تو اللہ نے وعدے کیے دوں گا دوں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دین کے حق پہ کھڑونے پر میرے معاملہ، حرام کو حرام سمجھوں گا، حلال کو حلال سمجھوں گا. کبھی جنبش نہیں کروں گا، میں کبھی مومنٹ نہیں کروں گا کسی چیز میں. کوئی بھی حالات نہیں، مجھے پتا جو حالات آ رہے ہیں مقام صبر پہ تو نے جو انعامات رکھے ہیں بہت بڑے ہیں. دنیا کے انما صابرین میرے ساتھ ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ الصابرین نازل بالحساب غیر حساب عزم میرے بس شمار ہی نہیں کہ کچھ جنت میں سے جائے گا کہ جی میرے کتنے مکان، کہتے شمار ہی نہیں ہے. جس کے بے شمار محل ملے، بے شمار حولے ملے، حولے ایک نہیں دو نہیں چار، اور بے شمار پوائنٹڈ جو چیز آپ کہتے ہیں یہاں گنتی کے حساب ہی نہیں ہے. میں تجھ سے وعدہ کیوں کہ تو اصل میں تو وہ ہے جو صبر کیا تھا. مزہ آ رہا ہے بات کا؟ لگ رہی ہے شوال کی شب جمعہ آپ کی ماشاءاللہ. دیکھیے اب کیا ابھی تو مزہ آگے آئے گا آپ کو دوں گا صحیح مزہ. ابھی تو یہ انٹروڈکشن چل رہا ہے نا معاملہ. دو چیزیں ہم سمجھیں جو اب تک سمجھ آئی میرے آپ کو ماشاءاللہ سمجھیں کیا کہ اصل چیز جو ہے ہمیں کامیابی کے صبر اور اس کے بغیر زندگی بیکار ہے دوستوں. دنیا بھی آخرت دونوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہی دو چیزوں پر کیا ہے. ساتھ ہوں گا دنیا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا صبر کرنے والا. سیم شکر ہوں ساتھ. تیری کسی نعمت کو زوال نہیں آنے دوں گا، بڑھاتا رہوں گا شکر کے ساتھ. کبھی تو سنیں گے میرا کاروبار نیچے چلے گا فلاں چلے گا، نہیں، شکر تو کرتا رہے، بڑھاتا میں رہوں گا. شکر کرنا سیکھے.
کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی، کس نے وہ مر گیا، کہتا نہیں پچ نہ کر، اس کو میں نے رکھ بھی لیا ہے، نعمت بھی قائم رہے گی، اس کو بڑھاؤں گا، دکانوں کو بڑھاؤں گا، کاروباروں کو شکر کرنے والا اللہ تو بان. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی بہت لمبا مضمون ہے لیکن ابھی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، اس کو شارٹ کرتا ہوں یہاں تک سمجھ جائیں، پھر کبھی بات چھیڑوں گا اس کو دوبارہ. اب میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں. آپ کوشچن کریں مجھ سے، بھائی آپ نے ایک گھنٹہ لگا دیے صبر شکر بڑی چیز یہ وہ فلاں یہ وہ، کون سی عبادت ہے جس سے ہم چیزیں حاصل کریں؟ بولے سبحان اللہ. آپ کو ذہن میں بات نہیں، میں نے آپ کو ڈالی نا ذہن میں، چلو میں بات ختم کر دیتا ہوں. پھر آگے کیا کرتے آپ، کہاں جاتے؟ باقی بات ابھی صبر شکر تم سن رہے ہو تو وہ حاصل کیسے کریں اس کو؟ بتائیں کسی قسم میں آئی بات؟ میں یہیں تک گئی نا بات میں سمجھنے، لیکن نہیں، ہم تو سیکھنے آئے ہیں اور سیکھ کے کرنے آئے ہیں. تو ہم نے سن لیا سیکھ لیا، اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم شاکر بھی بن جائیں اور صابر بھی بن جائیں. بننا ہے، جس نے بننا ہاتھ کھڑا کر. ترکیب میں بتاتا ہوں پکے دل سے نیچے کر لیا کوئی بات. اب سوچیے اس کی عبادت کیا ہے حضرت؟ عبادت تو بتا دیں، یہ سب کچھ آپ نے بتا دی تو بہت بڑی چیز ہے. میں تو نہ صابر ہوں شاکر ہوں، تو ہوں بنوں کیسے؟ فجر پڑھوں، تہجد پڑھوں، عمرے کروں، حج کروں؟ نہ پتر انجن نہیں تو جی کیسے ہوگا پھر؟ جی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. کون بتائے گا؟ کوئی دنیا کی طاقت بتا سکتی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے. کوئی نہ پیر فقیر شیخ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. بس بتانے والی ذات ہے کہ اللہ یا اس کا رسول. کہتے تھے صاحب آپ جانے اللہ جانا، ہمیں تو کچھ پتا نہیں، وہی بتائے گا. چلے پھر روایہ مسلم کی حدیث ٹچ کرتے ہیں. ماشاء اللہ راوی اس کی کون؟ عبداللہ بن ابن یاسر روایت کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم مختصر آپ کو پیش کرتا ہوں. اس کو میں چھیڑ دیا تو بڑا لمبا ہو جائے گا مضمون، میری گفتگو پتہ ہے پھر آپ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. اس میں بہت کنٹرول کر کے آپ کے سامنے اصل مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اب صابر شاکر بننے کے لیے میں نے نہیں، کسی نے، اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا کہ کسی کا باپ بھی انکار نہ کر سکے، باپ بھی نہ کر سکے انکار. کیوں؟ کہ پیچھے کون ہے؟ صادق مصدوق ہیں بتانے والے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ طریقہ بتایا. جس نے اس طریقے کو اختیار کر لیا، سبحان اللہ، گارنٹی دے رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی، کہ جس نے اس طریقے کو اختیار کر لیا، میں رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام دنیا میں ہوتے ہی صابر اور شاکرین میں لکھ دیا. سارے انعامات میں لکھا کو بے حساب جنت، بہترین اجر مل جائیں گے. لکھ دیا گیا. پہلی دو چیزیں آپ دنیا میں حاصل کر لیں دوستو. سمجھا گی بات؟ سننی ہو بات؟ میں نہیں سناتا، کسی کو شوق کو بتایا. کتنی اچھی بات ہے. دیکھا کیا بن جائیں گے منٹ میں آپ اس بات کے ساتھ، بڑے امیر رچ ہو جائیں گے ماشاءاللہ. بے حساب بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آسان بات ہے نا سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کے لیے بھائی کوئی مسلح کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے. دین ہمارا بڑا عجیب دین ہے. لکم دینکم اکملت دینکم. جب یہ کہا یہودی کہنے کہ جی یہ تو بہت بڑی آیت تھی، ہم تو اس میں عید کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. حضرت تمہوں نے بڑا سچ جواب دیا، ہم تو عید کرتے ہیں ہم تو فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. کہ تم بڑے بیوقوف ہو تم یہودی ہو. حضرت نے کہا کہتے یہ بتائیے آیت نکلی کب تھی؟ عرفہ کا میدان میں کیا ہوا تھا؟ جیسے جمعہ تھا. جمعہ تو عید ہوتی ہے ہماری، وہ جمعہ تو ہے عید کا دن ہمارا. تو آلریڈی اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری ہے. تو کیسے کہتے عید کرتے؟ ہم تو کرتے ہیں، ہم تو پہلے خوش اس آیت پہ، اس آیت کو مناتے ہیں. الحمدللہ ہر مسلمان مناتے ہیں. دیکھیں کتنی اچھی بات. شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوئی یہ بات. سنی مولانا؟ ہاں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضرت تم نے جواب دیا یہودیوں کو. تم باقی صحیح کہہ رہے ہو، ٹونٹنا مات. ہم تو آلریڈی جمعے کو ہی اتری ہے عرفات کے دن. اور جمعہ جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. باقی لوگ لا شعور طور پہ جو ہم جمعے کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی درود بھیجتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ آج ہمارا دین مکمل ہوا ہے.
نہیں بات ہے نا مولانا؟ نہیں بات، اتھینٹک بات بتا رہا ہوں آپ کو بالکل صحیح بات ہے. تو شہید وہیں چپ ہو گیا، ٹھنڈا ہوا یہودی، کہتا ہے بات تو صحیح ہے یار، آپ بھی عید مناتے ہیں. تو یہ ہے دین تو بڑا مکمل ہے ہمارا، وہ ایک جگہ محدود تھوڑی ہے کعبہ تک مدینہ تک نا. دین تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. دین کا مطلب کیا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ تو اللہ تیرے ساتھ ہو. یہ دین ہے، سمجھ گا؟ اسی کے نام تو دین ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آ گئے پھر چلے گئے، روزہ رکھے تھوڑی دیر کے لیے ہو گئے، بائی پارٹ ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، دین تو یہ کہ ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں، ہر وقت تو پریکٹس کر میرے دین. کوئی سچ بول، کبھی آگے نکل، کوئی پیچھے جا، کسی کی مدد کر، کبھی اخلاق دکھا. اتنا دین پھیلا ہے، ہر وقت دین ہے. اور اتنی بڑی دو عبادت آپ کو مسجد میں نہیں مل رہی ہے، خود آپ کے اندر سے نکلے گی یہ عبادت، اندر سے نکلے گی بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ. فرماتے ہیں دو کام کرو. سبحان اللہ، کتنے کام کرنے؟ دو کام کر لو، تمہارا نام لکھا جائے گا دنیا میں، نام اوپر لکھا جائے گا صابرین اور شاکرین کے اندر، تمہارا سخت ہو جائے گا. چلو وہ کون سے دو کام کرنے؟ یہ غور سے سن لے. دو کام، یہ دو بڑی زبردست عادات ہیں. اگر ہم ان عادات کو ایکسیپٹ کر لیں، اپنی زندگی میں اس کو صفت بنا لیں اپنی زندگی کا، ایمان کے بعد ہم وہ بن سکتے ہیں صابر و شاکر. دو صفتیں پیدا کرنی ہیں ہم نے اپنے آپ میں، صرف صفتیں پیدا کرنی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اندر ہیں وہ کوالٹیز، ان کو باہر لانا ہے. مومن کمپیکٹ ایک کوالٹیز بھری ہوتی ہیں مومن کے اندر، ساری اندر ہوتی ہیں. اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ ان کوالٹیز کو باہر نکالتا ہے. نکل رہی ہیں آپ کے لیے، نکل رہی. اللہ والے کی صحبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا کے جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کوالٹیز آنا شروع ہوتی ہیں آج کے اندر. یہ کوالٹیز باہر آنے شروع ہوتی ہیں تو پھر انسان ان پہ عمل پیدا ہو جاتا ہے، پھر اونچا انسان بن جاتا ہے. ہمیں تو بہت اونچی چیز ہے. فرمائیں دو چیزوں کو تو توجہ کر، دو خاصیت پیدا کر. نمبر ایک، دونوں کا تعلق کس سے؟ دین سے بھی اور دنیا سے بھی. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. سمجھ رہی بات؟ اب دیکھیں، بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے نہیں بہت چھوٹے چھوٹے علاج بیان فرماتے ہیں. فرمایا دیکھ، اتنی بڑی دو صفات تیرے مدر آئیں گی، دو کام کر لو. اگر تم، اب یہ حدیث ہے پوری، عربی میں پڑھوں تو پھر ڈفرنٹ ہے. سو کیا کام ہے دو؟ فرمایا جب تو کچھ دین کا معاملہ، جہاں سبحان اللہ جہاں دین کا معاملہ ہو تو ایک چیز آ کرنا، اپنی صفت کو اجاگر کرنا. اجاگر کہتے ہیں مطلب لے کر آنا، زندہ کرنا. اس کے اندر جو صفت ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ جب تو دیکھے تو کسی ایسے انسان کو دیکھنا جو اونچا ہو. پہنچ گئے آپ سب؟ اندر ہے نا صفتیں ساری، میں تو زندہ کروں چیزیں آپ کو. اس کے رزلٹ بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جب تو دین کے معاملے میں کسی کو دیکھے تو کس کو دیکھنا ہے؟ جو اونچا ہو، تجھ سے کہیں نکلا ہوا ہو. اس کی صحبت اختیار کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے پاس جا، تو تیرے اندر شکر اور صبر کی صفتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. کتنی زبردست چیز ہے. اب یہ عبادت ہے کسی چیز کی مسجد نہیں، ڈھونڈو کسی اللہ والے کہ جس کے اندر آلریڈی یہ صفتیں موجود ہیں. بچنا نہ، اس سے ڈرنا نہ میں یہ بن جاؤں، نہیں، اس کے پاس جا، تو وہی بن جائے گا. تو اللہ والا بنے اسی سے، صبر اور شکر سے. اس کے بغیر تو اللہ والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب آلریڈی اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، اور جب تو جائے گا اس کے پاس اور جب اس کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے یہ صحبتیں میں تجھ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا. کیسے؟ کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، جب تو اس کی نماز کو دیکھے گا تو دل کرے گا میں بھی ایسی نماز پڑھوں. یا تو تہجد نہیں پڑھتا تھا، وہ بڑی مشکل، تو کوئی تہجد پڑھا کرو، ادھر سنو، جماعت بھی آ رہی، سب کچھ کر رہی ہے، دماغ میں نہیں آتا تھا. لیکن جب تو اس انسان کے پاس جا کے بیٹھے گا جو تہجد پڑھتا تھا، تیرا دل بھی کرنے لگے گا میں تہجد پڑھوں. وہ کر کے دیکھ لیں آپ،
کسی ایسی گھر جا کے مہمان ہو جائیں کہ جو روزہ رکھتا ہو وہ کرتا ہو، آپ کی عادت وہ بننا شروع ہو جائے گی، یار ہم بھی رکھ لیں یار روزہ، ڈائٹی ہو جائیں گی، اسی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے آپ میں خود بخود۔ تو جب ایسے انسان سے تو تعلق رکھے گا، اگر تو اپنے دین میں جانا چاہتا ہو، دین کی سب سے اعلیٰ پوزیشن، اس کا شکر دیکھے گا، اس کا صبر دیکھے گا، تو تجھ میں ایک ہوک اٹھے گی، ڈیزائر نکلے گی کہ یار میں بھی ایسے ہی کر لوں یار، کتنا اچھا ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی میری زندگی میں ہوا ہے۔ تھوڑا بہت انسان بنا ہوں، تھوڑا بہت اتنا سا منا سے انسان بنا ہوں نا، اسی وجہ سے کہ میں حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوں، وقت گزارا تو وہ جو تھے دل میں شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت شاخ پڑھتے ہیں یار میں بھی پڑھ لوں، چاچ پڑھتے ہیں میں پڑھ لوں، تہجد پڑھتا ہوں، کبھی سوچیں 3-4 گھنٹے یار بیٹھتے ہیں، میں بھی مراقبے میں بیٹھوں۔ وہ کیا، وہ ساری صفات جو اس انسان میں تھی وہ دل میں آنے لگی کہ جیسے وہ صابر شاکر ہے میں بھی ویسے بن جاؤں، بن جاتا۔ یہ ہے نبی ہمیں بنایا ہے، نسخہ بتایا ہے کہ دین کے معاملے سے اٹھے گا تو اوپر ہو جائے گا، کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ اور اگر تو نے دین کے معاملے نیچے والے کو دیکھا پھر کیا نقصان ہوگا؟ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو پھر بڑا اونچا آدمی ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ بے نمازی کو دیکھا اپنے آپ کو اونچا سمجھیں کہ یار یہ تو پڑھتا ہے، میں تو پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، آپ اس سے اسی پہ بہت اکتفا سمجھیں گے، بہت اونچا سمجھیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ کیوں؟ آپ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور یہیں آج اسی مقام پہ لوگ جو سارے لوگ کہتے ہیں یار ساری دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، سب داڑھی کاٹ تو میں بھی کاٹ رہا ہوں، اس کی ہمت بڑھے گی نہ کرنے پر، کیونکہ ساری دنیا کو دیکھا جو یہ کام نہیں کر رہی، اور وہ اس میں واحد ایسا ہے جو کر رہا ہے، وہ کہا میں بھی کیوں کروں، یا یہ نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہی ہے آپ؟ تو وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ نا معاملہ خراب۔ تو ایسے معاملات میں کبھی ایسے انسان کی انسان صحبت نہ دیجیے، دنیا کے اندر دین کے اندر جو ڈاؤن ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا دین بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ دین آپ کا، تو جب دین کا معاملہ ہے تو آپ کو ہمیشہ پارٹنر بنائے، بزنس مین کا جو کچھ بھی کریں، انتخاب آپ کا وہ کہ وہ ایک بہترین انسان ہو، صابر اور شاکر ہو۔ حلال کھانے والا تو آپ بھی حلال کھانے لگیں گے، وہ ٹیکس دینے والا تو آپ بھی ٹیکس دینے والے لگیں گے۔ آپ اس کے بعد آپ کو وہ دوسرا چور ہوگا وہ آپ کو چوری بھی سکھائے گا، اس طرح بچاؤ ٹیکس، ایسا اگر تو پاگل دے رہے ہیں فنا دے رہے ہیں، اس چور دن کے بعد آپ بھی وہ بن جائیں گے، آپ کی اولاد وہ بن جائے گی آپ کی جنس میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شاکر اور صابر ہونے کا صرف گر یہ ہے کہ جب تو دین کا معاملہ ہے تو کس کی نکل کر جو ہائی درجے کے آدمی ہے، یہ تو کر سکتے نہیں کرتے، اس میں پریکٹس کرنی ہم نے الحمدللہ، ٹھیک۔ اور جہاں دنیا کا معاملہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، دنیا کا معاملہ ہے تو کس کی تمہیں نقل کرنی ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے کہ جس کے بعد دنیا بالکل ڈاؤن ہو، سبحان اللہ، جس کے پاس دنیا ڈاؤن ہو، پریشان حال ہو، بیماری ہوں، مصیبتیں ہوں، حالات خراب ہوں، تو اس کے پاس جا، وہاں سے تو کیا سیکھے گا؟ وہاں سے تو شکر سیکھے گا اور صبر سیکھے گا۔ نہیں بات سن آپ؟ وہاں پھوت نہیں مارے گا، تو شوئی نہیں مارے گا بیٹھ کے، بلکہ کیا ہوگا جب تو اس کو دیکھے گا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور تیرے پاس وہ چیز ہے تو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا۔ جب شکر کرے گا تو شکر تم لازیدنکم، تجھے نعمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ سمجھا گی بات؟ یہ اللہ میں خام کو شکر کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس تو گاڑی ہے، میں ویسے ہی اس کو دیکھ کے کرتا میں بھی رول رائس لوں، میں بھی مکان لوں، حالانکہ ملنا تجھے نہیں تھا کیونکہ تو امیر آدمی کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا کہ جو تیری حیثیت کے لوگ نہیں تھے، امیر لوگوں نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں نے خود اپنی آنکھ میں دیکھا، جب بڑے لوگوں بیٹھتے بیٹھتے وہ ویسے پاگل ہو گیا بیچارہ، میں بھی پرنس ہوں، میں بھی شہزادہ ہوں، میں بھی کروں گا، میں بھی محلات بناؤں گا۔ وہ تو کدھر سے بنائے گا؟ ساری زندگی ضائع کر دی اس نے، چوریاں، ڈاکہ۔ اس کے پاس گاڑی دیکھی، بس اس کے سلام تو یار تیری بڑی اچھی گاڑی ہے، یا تیرا مکان تو بہت اچھا ہے، بس دھار ٹپیش ہو گئی اس آدمی کو دیکھ دیکھ کے، حوث پیدا ہو گئی، شوق ہو گیا میں بھی یہ بنوں۔ بننا تو وہی تھا جو اس کے پاس تھا،
تو اس پہ کیا ہے غلط راستہ اختیار کیے، کیونکہ وہ اپنے سے حیثیت سے بڑی لوگوں کو یہاں بیٹھنے لگا. نہیں، اگر تو غریب کے پاس بیٹھے گا الحمدللہ تو سب سے بڑا امیر ہوگا. تو یہ ہرس نہیں آئے گی، ہمیشہ ہرس سے آئے گی. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جن کے پاس جیسے بڑا امیر آدمی آئے جائیں تشریف لائیں، اس کو بٹھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اندر تیرے فیڈ ہو رہی ہے چیز کہ یار تو بھی ایسا بن جا، تیرے پاس بھی دولت آ جائے، تیرے پاس بھی مال ہو، دیکھو مزے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. قارون تھے نا جو بھائی اچھے خاصے آدمی تھے، ایمان پر تھا، مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا قارون، بنی اسرائیل سے تھا. اللہ نے ڈال دیا آزمائش میں، کیا دے دی؟ دولت دے دی، مال دے دیا، اور ہمارے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا. قرآن میں لے آیا اس قصہ کہ جب تمہیں ایسی حرکتیں شروع ہوئے نا تو قارون کو دیکھنا. اب کیا تھا، اس کے جب اونٹ جاتے تھے اس پہ چابیاں لگی ہوتی، منہ کھولتے تھے سارے آدمی، ہاں یار کتنا مزہ ہے اس کا، تو یار دیکھو دولتیں دیکھو فلاں دیکھو. اس کا عروج دکھا ہے. پھر کہتا ہے پھر حال جب میں نے کیا وہی لوگوں کے سامنے، تو پھر اس کو زمین میں دھسایا میں نے دولت کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ ختم کیا. اس کا ازواج جیسے ہوتا ہے. تو بھائی ہم نے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا کرنا شروع کی جو اونچے لوگ ہیں، کبھی جو آپ کی اپنی حیثیت ہے اس سے نیچے جائیں. بات سمجھ رہی آپ؟ لوگوں کی گاڑی دے کے، مال دے کے، نیم پلیٹ دے کے ہم بھی کریں، ہم بھی فلاں کریں، بجائے اس کے کہ گندے راستے کھلیں گے آپ کی زندگی کے. تو اللہ کے نے فرمایا ہمیشہ زندگی کے اندر ایک قانون رکھو. اللہ نے فرمایا اگر تو صابر اور شاکر ہو چاہتا ہے، یہ مقام حاصل کر چاہتا ہے، تو ہمیشہ اس سے دوستی کر جو دنیا کے اندر کم تر انسان. بیمار کے پاس جا تاکہ تو صحت کی قدر محسوس ہو. سمجھائی بات؟ ابھی سنت ہے کہ جا بیمار کے پاس جاؤ، اس کی تیمارداری کرو. اس میں راز کیا ہے؟ جب تو جائے گا تو کہے شکر اللہ میں تو صحیح ہوں یار، میں تو پیٹ، اگر وہ پیٹ کا بیمار ہے اللہ کا شکر یار میں نے تو کھانا کھایا ہے. الٹی لگی ہے اللہ کا شکر یار مجھے تو الٹی نہیں لگی. تو مقام شکر میں جا رہے تھے نہیں. اب کسی پیٹو کے پاس جائیں کھانے والے کے پاس، آپ بھی سوچیں یار مجھے بھی کھلا، میں بھی کھاتا ہوں یار، چل مگاز کھانے یار ٹیک اوے ہمیں کھاتے ہیں، فرق پڑے گا. لیکن کسی بھوکی کے پاس جا رہے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ یار بھوک کیا چیز ہوتی ہے. غریبوں کے ساتھ چیزیں. تو فرمایا اگر تجھے دنیا کے ساتھ، دنیا میں اس چیز کو آپ کو ہمیشہ دنیا کے اندر ملو، ان لوگوں سے ملو جو کہ تم سے کر دیتے، پھر کیا ہوگا کہ تم کیا تمہارے شکر اور صبر کے جذبے کو بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. حرص ختم ہو جائے گی. ورنہ وہی چال نہ حرص لالچ اور اس دنیا کے آپ پیچھے پڑیں گے، ملنا ہوگا نہیں، ملنا نہیں ہوگا. تو دو قانون اللہ کے نبی میں بیان فرما دیے. دین کے معاملے میں کدھر جانا ہے؟ ہائی کلاس اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرو، ان کو بیٹھو، وقت لگاؤ، ٹائم لگاؤ، دوستی کرو انہیں سے کرو، دوستی کرو انہیں سے کرو، ان کی عادات اترنا شروع ہو جائیں گی. اور دنیا کے معاملے میں بچنا ہو کس سے بات؟ جو غریب لوگ، نیچے والے لوگ. شیخ سعدی نے قصہ لکھا ہے بڑا اچھا. آج بیچارہ ایک آدمی ملا، میں کیا ہوا تمہارے آپریشن تھا آنکھ کا؟ کہتے جی تو آنکھ خراب کر دی میری اچھا سے پہلے تھا دھندلا نظر آتا ہے. میں کہا اب یہ اس مقام پہ آ گیا بیچارہ جہاں اس کو سمجھانا تھوڑی بہت بات ہے. میں نے کہا دوسری آنکھ کیسی ہے؟ کہتے وہ بالکل صحیح ہے. میں کو شکر کرو پھر، اگر وہ بھی خراب ہو جاتی. ایسے میں نے آدمی دیکھے اس کا دوسرا آپریشن خراب ہو گیا، نظر نہیں آتا ان کو. تیرا بہت بہت شکر، تجھے نظر آ رہا ہے، چل پھر نماز پہ آ گیا. کہتے ہاں یہ تو ہے، خوش ہو گیا. تو ایک چیز نہیں ہے دوسری کا شکر کرو. نہیں سمجھے بات؟ جب دوسری نعمت کو آپ یاد کریں گے تو کہتے ہیں شکر تم، میں تیری پہلی نعمت کو مزید بڑھا دوں گا، یا اس آنکھ میں ایسی روشنی دے دوں گا جو تجھے روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دونوں کیا تو کچھ ختم ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ایک شخص تھا اور چلا، جوتا نہیں تھا پہننے کے لیے، غریب تھا، سڑک پہ ننگے پیر پھرتا تھا.
سڑک ہے، گرم بھی ہے، مٹی بھی ہے، کانٹے بھی ہے، بغیر جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، پھر رہا ہے. تو کہتا افسوس کرتا تھا میرے پاس دیکھو یار جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پاؤں پھرتا ہوں، فلاں ہو گیا. یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا، چاہ روتا ہوا، شکوے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے، لوگ دیکھو کیسے اچھے لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جوتے ہی کوئی نہیں ہے. کرتے نہیں. یہ دیکھو جی گاڑی چلے گی، ہم تو اتنے دن سے کما رہے ہیں، ابھی تو اسی میں بیٹھے ہیں ٹوئیٹا کے اندر. یہ دیکھو جی کل دے آئے نے، وہ گڈیاں لے لی نے، وہ دے مکان بن گئے ہیں جی، وہ دیکھو کتنا آیا. وہ مولوی کل آیا تھا، دیکھو وہ کہاں چلا گیا، میں وہیں کا وہیں. مجھے کوئی خطابت ملی نہیں. ہر فیلڈ میں آدمی کو رونا آتا ہے، ہر فیلڈ کے اندر دوسرے کو دیکھ کے بس دانت نکالتا ہے اپنے. تو وہ بھی کہتا چاہ گیا دیکھو لوگوں کیسے اچھے جوتے پہنے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، جنا عید پہن سکتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. آگے شیخ سعدی کہتے ہیں جو آدمی ملا اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، اب گھٹنوں کے اوپر چل رہا، جیسے ایک آدمی چلا یہاں پر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈاؤن جو رکھے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں، یہ اس کے لیے ایک اپنا مقام دی ہے، ہمیں عبرت کے بعد اس کے لیے ایک نیا مقام دی ہے. جب اس نے دکھا وہاں پر اسے ایک دم دیکھا تو وہ مقام پہ شکر پہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے چلو جوتے ہی نہیں ہے نا، ٹانگیں تو ہیں، میں چل رہا ہوں. یہ شیخ سعدی کی ایک حکایت لکھی. تو میرے بھائیو، جب کوئی چیز ایسی ظاہر ہو رہی ہے ہماری، یا میں نے کہا تغیر تو ہے ہماری زندگی کی صحت میں، کبھی گردہ نکلے گا، پتا نکلے گا، کہ پیٹ میں درد آپریشن ہوگا، تو دوسری چیز کو دیکھو گے نعمت بدل تو ہے یار، وہ تو کر رہا ہوں میں ابھی کام، یہ چیز تو چل رہی ہے نا میری ابھی. ڈیزائن ہونے والی چیز ہونا تھا، یہ کام تو میرا ہو رہا ہے الحمدللہ، اس سے تو میں کام کر ہی رہا ہوں. ایک دانت گرا دوسرا تو کام کر رہا ہے نا میرا. تو آپ کے اندر وہ ڈپریشن نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا، مقام صبر شکر شروع ہو جائے گا. آپ سے ہم پاس ہو رہے ہیں، آپ قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، میں عرض کی آپ سے. تو یہ عبادت کرنی چاہیے ہمیں، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی تعریفیں کرے، اس کے ساتھ چلے. حالات تو آئیں گے زندگی کے اندر، بدلتے رہیں گے آپ ہر وقت. آج میں کل وہ نہیں ہوں، کل آپ ہیں وہ میں نہیں ہوں. ہزاروں چیز ہے، ہزاروں چیز ہے. 3 فریکچر ہو گئے میرے، 1 2 نہیں 3. ماشاءاللہ ہم سبھی گرتے ہیں، گرا کہ بلا وجہ میں، مطلب بھی کوئی نہیں. اچھا خاصے اٹھنا اس کو نماز کے لیے، سب کچھ گر گئے. میں شکا کروں، کچھ شکایت کی کیا گنجائش ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کم سے کم چلو میں لاٹھی سے چلتے ہو رہا ہوں نا، نماز چلو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو رہا ہوں نا، اس سے تو بہتر جس طرح بھی نہیں پڑھ سکتا نہیں. بس تو ہر چیز میں آپ پہلو نکال سکتے ہیں شکر کا، اور یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہر حال میں مجھے میرا بندہ بن کے رہے. تکلیفیں میں دیتا ہوں، مصیبتیں میں دیتا ہوں، پریشانی میں، رونے چھونے کی کیا بات ہے؟ جو میری مرضی چاہے میں کروں. تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں. تو ہے کون؟ جو بیماری دو، ڈپریشن دے دو، جو دے دو، اسٹینڈ اپ دیئر ویئر یو آر. خبردار چیخا پکارا، صبر کر جا، وقت گزار جیسے گزرنا ہے تیرا. ہے بات صحیح نہیں؟ ساری بیماری دور ہوتی ہے. ایک کو ڈپریشن کے بیٹھا ہے، بالکل صحیح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بیماری میں دے رہا ہوں، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ان چیزوں؟ یا نہیں یہ نہیں ملا، اب کیا ہوگا، فلاں ہوگا. دعائیں مانگتے ہو، گھنٹے گھنٹے ایسی چیزیں مانگتے جو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تجھے. جن چیزوں کو میں ذمہ دار ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو وہ چیزیں مانگ جو تجھے کہا گیا ہے. تو میری مدد مانگ جن چیزوں کے لیے. المعینہ ذکری کا شکری کا حسن عبادت، اس کی مدد مانگ، شکر دے مجھے. یہ شکر بتا رہا ہوں ہم کو. ذکر دے، ذکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ والا دے جس سے میں صحبتیں ملے. اس میں اللہ میری مدد، کیونکہ یہ اللہ کی مدد سے ملتی ہیں چیزیں، اللہ والے ویسے نہیں ملتے ہیں. اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہمیں. اللہ نسل حبک حبا یحبک، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے، یہ مدد مانگ رہا ہے. کیسے دے؟ جو جسے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت دے، پھر وہ اعمال دے. یہ ہیں منگانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ 2 روٹی دے، 4 روٹی دے، اللہ تعالیٰ ویزا لگا دے، اللہ فلاں لگا دے. ویسٹنگ آف ٹائم. غلط کہہ رہا ہوں دوستوں؟ وہ مانگو اللہ سے، خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مدد مانگو اس چیز کی تاکہ میں تجھے چلاؤں. بس روٹی کپڑے کے مکان چکر پھنسے ہوئے ہیں،
وہ مکان دے دے، یہ دکان دے دے، فلاں دے دے، جیت کر دے، وہ کر دے. اللہ تو گھنٹہ گھنٹہ رو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹھ کے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ کا کیا تو ٹائم ویسٹ کر رہے اپنا. بیوقوف انسان. تجھے سکون نہیں آتا، پھر لوگوں کو سکون نہیں آتا، مانگ پھر چلے جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں دنیا کے اندر، پھر نائٹ صبح سننا، پھر کما، پھر اللہ تعالیٰ یہ ملا وہ ملا. یہ کچھ چیزیں ہیں. کہتا ہے جو دے دیا صبر کر اس پر، اور جن کے پاس یہ بھی نہیں ان کو دیکھ. بولے سبحان اللہ. ان کو دیکھ جن کے پاس یہ بھی نہیں جو تجھے دیا ہوا ہے میں نے. روٹی تو دیے کھانے کے لیے تجھے. نہیں جی، کسی کی بیوی کو ایک ہوگی، دو ہوگی، تین ہوگی چاہیے. دیکھو ان کو تین چار ہوگی، میری ایک بھی نہیں ہوئی. بالکل صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو تین کی ضرورت ہے، تجھے ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہیپی، ہر پوزیشن میں ہیپی رہے، کوئی شکایت نہیں. کیونکہ یہ پکا یقین کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈوری کہیں اور سے کھینچ رہی ہے. کوئی اور ہے کرنے والی سب چیزیں، ساتھ کچھ اور ہے. بس وہ ہمیں آزما رہا ہے، کبھی صبر پہ آزماتا ہے، کبھی شکر پہ آزماتا ہے. ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ مقام صبر ہے یا شکر ہے. سمجھ رہی بات میری؟ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا ماشاء اللہ. اگر سمجھ رہی میری بات آپ تو کتنی اچھی عبادت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں اس پہ پریکٹس کرنی چاہیے. احتیاط کس میں کرنی ہے کہ ہم اب وقت کس کے ساتھ گزارتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں میں نے چینج کرنا ہے، عبادت گزار بندہ بنوں، صبر شکر بنوں. تو پھر آپ نے اپنے آپ میں چینج کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پاس آنا ہے جو آپ صبر شکر کرنے والے لوگ ہیں. چاہے لوگ کتنا روکیں، وہ کتنے چاہ رہے ہیں پکڑ تو پکڑ ہو جائے گا، جو جی بس کریں میں نے جانا ہی یہیں. آپ میں اب منزل چینج ہو گئی میری. چینج دنیا دار روکیں گے آپ کو، وہ پکڑ تو بھوکا ہو جائے گا، کیا سوچ رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، وہاں کیوں چلا گیا تو، کس نے کہا تجھے؟ کہتے راستہ یہی ہے جناب. اللہ کے نبی نے یہی بتایا، ان کے پاس بیٹھو، میں تو وہیں جاؤں گا. یہ بھی چلا جائے گا تیرے، وہ بھی چلا جائے گا. کہتے ہیں جاتا نہیں اور آئے گا. شکر کرنے سے آتا ہے، راستہ بدل جائے گا آنے کا. بھاجی بات سمجھے میری، بات سمجھا دی آپ کو؟ راستہ بدلنے اور آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے. شکر تم لازی دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اب ہم کرتے ہیں ذکر تھوڑا سا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ ٹائم زیادہ لے لیا میں نے، لیکن عشاء کے بعد ذکر ہوا کرے گا تو فجر تک کے لیے تیار رہا کریں انشاءاللہ. چلیں دروشی پڑھیں. ایک صاحب کہنے کہ مغرب کے بعد ذکر کیوں نہیں کراتے؟ میں کہ اس میں راز کی بات ہے. جی کیا راز کی بات ہے؟ میں کہ وہ محدود ٹائم ہوتا ہے، ذکر کے بعد میرے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، یہاں تک کھینچ جاتا ہے انشاءاللہ. دوشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم لک الحمد والشکر. صلی اللہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللهم اغفر لنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات اشف بلياتنا، يا شافي الامراض اشف امراضنا. یا اللہ جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہے سب کو شفا کاملہ اجر نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں کو شفا نصیب فرما، ہمارے جاننے والوں میں جو بیمار ہیں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ تو اپنا مخفوض خرچ یا رحمین تو اپنا فضل. یا اللہ میں ہمارے ایک جاننے والا ہے
ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا برمنگھم میں، ان کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو سعادت سے کشادہ فرمائے، ان کے علاوہ تو سب زمین نصیب فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله